ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہجرت کے واقعے کا ذکر مختصر ہوا تھا۔ مکہ مدینہ منورہ میں اسلام کا آغاز ہو چکا تھا۔ 11 نبوت کے 11ویں سال 6 خزرج کے لوگ آئے تھے حج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین سیکھ کر گئے۔ پھر 12 نبوت کے 12ویں سال پھر 11 مرد حضرات آئے اور پھر جو ہے اسلام کی طرف رغبت ظاہر کریں اور اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے کہا پھر ہم آنے پر 1 سال گزرے گا، تب تک ہم کو دین کی رہنمائی کون کرے گے، ہم کو دین کون سمجھائیں گے، دین کی باتیں ہم کس سے سیکھیں گے؟ تو لہذا کوئی مقری یعنی قرآن پڑھنے والے یا عالم دین مفتی کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ ہم ان سے دین کے معاملات سیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا معلم بنا کر بھیجا۔ دیکھیے ان کی محنت اتنا رنگ لائی، 1 سال کے درمیان 73 آدمی، 2 عورتیں، پھر مدینہ منورہ میں تیسرے نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے، عہد کیا۔ تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے کیونکہ یہاں پر جو حالات سازگار نہیں تھے، روزانہ کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، دشمنی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ کیا حکم مل گیا، ہمیں بھی جانا ہے۔ انتظار میں تھے۔ اسی اثناء میں انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی تاکہ حکم ملتے ہی یہاں سے اس موقع سے نکلے۔ تو ادھر کفار اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیے۔ عرب کے بڑے بڑے، جیسا کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں طے پایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار، ہر قبیلے سے ایک سردار، ایک جو ہے لہیم شہیم آدمی اس میں شریک رہے اور ایک بار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے حضور کو ہلاک کر دیں۔ یہ ناپاک ارادے سے حضور کے گھر کو گھیر لیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ملا، پیارے آقا علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتوں کے متعلق ہدایت دے کر آپ نکل پڑے۔ یاسین شریف کے کلمات ابتدائی چند آیت پڑھ کر مٹی پر دم کیا اور ایک مٹھی خاک لی اور ان پر اڑا دی۔ اب مٹی کے ذرات لگنا تھا، وہ بے ہوشی کے عالم میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نکل پڑے اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے۔ وہ تو انتظار میں تھے، چند دن سے جو ہے اچھا کھلا پلا کر اونٹیوں کو تیار کر رکھا تھا۔ اور یقیناً دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب نہیں فرمایا، جبکہ وہ ان کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا۔ حضور نے یہ خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی کی صلاحیت رکھتا، نبی کا ٹیلنٹ کسی کے پاس ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب نہیں کیا، حالانکہ وہ ذو النورین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کے شوہر۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نہیں فرمایا، جبکہ فرمایا گیا جنت میں میرے محل کے سامنے ان کا محل ہوگا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چہیتی بیٹی کے شوہر تھے، لیکن انتخاب کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کا بنیاد، اسلام کی بنیادی طور پر مضبوط کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا ہر ایک کا میں نے حق ادا کر دیا۔ اسلام پر جو ابو بکر کے خدمات ہے، اس کا صلہ اللہ کل قیامت میں جنت میں عطا کرے گا۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ یہ تھا اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے نکل پڑے. باہر تشریف لا کر ملاحظہ فرمایا کفار محاصرہ کیے ہوئے. آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی اور ان پر پھینک دی. جب کفار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر نہیں ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جگہ پر ہیں, گویا کہ ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی. ہم عرب کے سورما, ہمارے نظروں کے سامنے سے ایک شخص نکل جانا, اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے جو ہے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے. دل ملا گئے, اعلان کیا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا جس حال میں بھی پکڑے گا اسے عرب کے 100 سرخ اونٹ کا انعام دیا جائے گا. یہ اعلان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے جائیں. پہلے مٹی بھی جانتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, مٹی کے ذرات لگنا تھا وہ بے ہوش ہو گئے. پھر دوسرا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل پڑے, دشمن تعاقب میں آ گئے کہ دولت کی لالچ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی تلاش میں اللہ کے رسول نکل گئے تھے. اب جو ہے اونچائی کی طرف گئے, غار ثور میں دیکھا کہ دشمن تعاقب کر رہا ہے, کیوں نہ یہاں پر ہم پناہ لے, یہاں پر آرام کر لے تاکہ دشمن پھر چلا جائے, پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں. حضور کے مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا قربانی دینے والا وہ واقعہ, یقیناً وہ ایک یار غار, قرآن پاک نے ان کو غار کے یار سے یاد کیا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, ہم دونوں کے علاوہ تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, یہ دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بلکہ یعنی بہت زبردست نشانہ باز سراخہ بن جوشم پیچھے سے لگے ہوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول اندر چلے گئے. سانپ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا, سانپ نے ڈس لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. حضور نے کچھ نہیں کیا, بس اپنا لعاب دہن حضور کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جہاں پر سانپ کاٹا وہاں پر لگایا, سارا زہر نکل گیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی یقیناً رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی. سنہری حرفوں سے ان کے اس احسان کو یا اس خدمات کو یاد کیا جائے گا. کیسے انہوں نے اپنے کپڑے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا, کپڑے پھاڑ دیے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے. یہ نہیں دیکھا کہ آگے کا اتنا لمبا سفر 450 کلومیٹر کا سفر ہے, کیسے گزاروں گا. اب دھوپ کی تپش اتنی تیز, عرب کی دھوپ مشہور ہے, لیکن اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان, جان ہتھیلی پر لیے رہتے تھے. کپڑے تو کیا چیز ہے, جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. پھر آپ تشریف لائے, دیکھیے وہاں پر کس طرح جو ہے مخلوق اللہ کے رسول کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. مکڑی جالا بندی تاکہ دشمن پر جو ہے دشمن توجہ بھی نہ کرے, ارے یہ تو غار ہے لیکن اس میں غار میں جا کیسا سکتے, جبکہ جالا مکڑی کا جالا ہے, ان کا تصور بھی ہونا جائے. پھر اس کے بعد اسی غار کے سرانے پر یعنی جو ہے کبوتری انڈے دے رہی ہے, انڈے ہیں, تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس غار میں بھی کوئی جا سکتا ہے. لہذا یہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یعنی پوری مخلوق حضور کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن آرام 3 دن تک وہیں پر رہے. دیکھیے اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی, بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, بکریاں چرانے کے بہانے, عامر بن فہیرہ ان کے غلام تھے, یہ بھی کتنے رازدار تھے. بکریاں چرانے کے بہانے اونٹنی کا جو دودھ لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے. اب وہاں پر اترے اوپر غار میں کیا ملے گا سوائے پتھر کے, کچھ نہیں ہے وہاں پر. تو 3 دن تک کتنے رازدار ہے دیکھیے, لیکن عورتوں کے اندر راز نہیں رہتا کہتے یہ مشہور ہے, لیکن جس کے اندر دل میں فدائیت کا جذبہ ہو جائے. حالانکہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ روزانہ گھر سے نکل رہی ہے, دودھ لے کے نکل رہی ہے, بکریوں کو چارانے کے بہانے نکل رہی ہے, لیکن اتنی اونچ پر غار میں جا کر پہنچ کر حضور کے سامنے حضور کے لیے دودھ پیش کر رہی ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک جو ہے قمیص بھی پیش کیا گیا,
تاکہ آگے کے سفر کے لیے. دیکھیے بیٹی تو بیٹی, غلام بھی اتنا رازدار تھا کہ وہ اپنا منہ نہیں کھولا, چاہتا تو 100 اونٹ مل جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے. لیکن کام کرنے والے نوکر بھی, غلام بھی اتنے وفادار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو کہتے ہیں جب جو کوئی چیز آپ کو راز کی معلوم ہوئی تو وہ بولتے نہ پھرے, راز راز ہی رکھیں. تو چنانچہ یہ ہے اسلام کی خدمات. اسلام یوں ہی ہم تک نہیں آ گیا, ان کی قربانیاں ہیں اتنی اوپر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت کرنا. پھر 3 دن کے بعد اللہ کے رسول غار ثور سے نکل پڑے, اب اپنا سفر آگے کا جاری رکھا. راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدیق پہنچے تو آپ کا گزر ام معبد بنت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں ہوا. یہ عورت بعد میں نبی مدینہ منورہ میں آ کر ایمان لا لی, لیکن یہ عورت اور ان کا شوہر دونوں بھی مدینے کے, مکے سے مدینے کے راستے میں, یعنی پہاڑی علاقے میں لوگوں کے استقبال کے لیے, یعنی جو مسافر آتے مسافروں کی مدد کرتے. اتفاق ایسا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے تو ان کے شوہر نہیں تھے وہاں پر, تنہا عورت تھی. کہا کہ ہم مسافر, اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو بکر صدیق نے, ہم مسافر ہیں, کچھ ہمارے لیے انتظام, کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. تو کہا کہ میں مجبور ہوں, میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. اتفاق سے بکریوں کو بھی چرانے کے لیے ہمارے شوہر لے گئے, وہ جنگلوں میں کہاں دور ہے نہیں معلوم. اتفاق سے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. بولے کہ یہ بکری ہے, وہ تو بالکل بچہ ہے, بکری کا بچہ ہے, بکری ہے چھوٹی سی, تو اگر آپ اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیں. وہ تعجب کرنے لگی, یہ چھوٹا سا بچہ دودھ, یعنی بچی دودھ کیسے دے گی بکری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں معجزہ ظاہر, اور ایک معجزہ ظاہر ہوا. حضور نے تھن کو پکڑا, دودھ سے بھر آئے تھن, اور ان کے سارے برتن بھر لیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا. تو اس کے بعد وہاں سے آگے کا سفر ہوا. یہ سارے معجزات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ہماری طرح بشر ہوتے تو بتائیے یہ معجزات کیسے ہوتے. آپ کے لیے مکڑی تیار ہو جانا, آپ کے لیے کبوتری آپ کی مدد میں آ جانا, یہ اتفاق نہیں ہے, یہ پورا پری پلاننگ اللہ کی طرف سے جو انتظام ہو رہا ہے. پھر پھر وہاں پر اللہ کے رسول, پھر آگے سفر, آگے اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے مکان سے روانہ ہوئے کہ اچانک سراقہ بن مالک برق رفتار گھوڑے پر آ پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے, کیونکہ ایک اونٹ آج کی ایک لگژری کار کی قیمت کے برابر تھا. اس زمانے میں غربت کے عالم میں 100 اونٹ کسی کو ملنا ہو, 100 کروڑ کا اگر کسی کو جو اعلان کر دے فلاں شخص کو پکڑ لے کے آئے, کون نہیں آئے گا. تو سراقہ بن جاشم جو تھے وہ حضور کی تلاش میں آخر دیکھ لیے حضور کو, اور نشانہ باز سے زبردست پیچھے آ رہے تھے. حضور نے مڑ کر دیکھا تو کیا ہے, ان کے جو سواری کے ہاتھ تھے پیر تھے زمین میں دھس گئے. پھر اللہ کے رسول سفر جاری رکھے. ابھی بہت کوشش کر لیے اپنی سواری کو نکالنے کی. پھر آواز دیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف کریں. حضور نے مسکرا کر دیکھے, مسکرانا تھا کہ سواری کے پیر پھر نکل گئے, پلٹ کے جانا چاہے, لیکن دل میں لالچ تھا, اتنا بڑا دولت ملنے والی ہے. پھر پلٹے حضور کے لیے, جو پھر حضور کو پکڑنے کے لیے. پھر اللہ کے رسول نے دیکھا تو پھر جو سواری پھر بیٹھ گئی, پیر اس کے دھس گئے. اس کے بعد پھر معافی طلب کرے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, پھر نکلے. تیسری مرتبہ جب مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا, آواز دیا, اے سراقہ مایوس مت جاؤ, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہیں. اللہ اکبر. اس زمانے میں ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے, اور کسرا کے کنگن پورے علاقے میں مشہور تھا. آج جیسا امریکہ مشہور ہے, سپر پاور تھا اس وقت, طاقتور, مال و دولت کے اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے بہت مضبوط تھے اس وقت ایران کے بادشاہ. تو وہ لوگ جو کنگن پہنتے تھے, بادشاہ کو کنگن جو پہنتے تھے سونے کے, وہ کنگن, اے سراقہ تم
دولت کے لالچ میں آئے تھے، میں تو تمہارے ہاتھوں میں سراخا کے کنگن دیکھا، میں تو ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جب یہ سننا تھا دل باغ باغ ہو گیا. اسی وقت ایمان دل سے ایمان ہو گیا. یقین تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس کی زبان سے کبھی نہیں. آ رہی آواز ادھر سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ سمجھ گئے، دل ہی دل میں خوش ہو گئے، میں ناکام نہیں رہا. بہت زبردست سودا ہو گیا، بہترین ڈیلنگ ہو گئی. اس سے بہتر یعنی کون سا سودا ہو سکتا ہے؟ میں تو اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا، یہاں تو میں بادشاہ کے کنگن مجھے مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور تھے. لوٹ گئے، بولے بوڑھے ہو چکے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، بولے کہ سراخا کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں ایران کسرا کے کنگن نہ پہن لوں. 100 سال سے زائد عمر ان ہو پائے. جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، جب دیکھے کنگن کو پکڑے تو عمر رضی اللہ عنہ یاد آیا، ارے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا. فوراً سراخا رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ کنگن پہنایا گیا. دیکھیے یہاں حضور کا اختیار، دیکھیے کب بول رہے ہیں. وہ نادان لوگ حضور کو کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں ہے. ارے نادان، حضور کب بول رہے ہیں؟ ہجرت سے پہلے بول رہے ہیں. اب تو حضور کا دور یعنی ظاہری دور ختم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال ختم ہوئے، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس وقت ایران فتح ہوا. اللہ کے رسول نے اتنے بات فیوچر پلاننگ بتا دی، فیوچر کے راز بتا دی اللہ کے رسول نے کہ ایک زمانہ آئے گا ایران مسلمان فتح ہوگا، مسلمان اس کو فتح کریں گے، اس کے جو کنگن ہوں گے وہ کنگن سراخا کے ہاتھ میں ہوں گے. اللہ اکبر. کیا غیب داں تھے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے کیسے غیوب سے، کیسے خزانوں سے، اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ کے رسول کو مالا مال کیا تھا. تو دیکھا کنگن پہنائے، اب بولے کہ اب ہاں میرے آقا کی بات پوری ہو چکی ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول نے یعنی دشمنوں کو بھی جو ہے نوازتے رہے. وہاں پر علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر وہ لوگ جو جان کے خون کے پیاسے تھے ان کی امانتیں لوٹانے کے لیے اپنے یار کو رکھ دیا. اور یہاں پر دشمن جو جان مارنے کے لیے آیا تھا اور اسی طرح جو قید کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ایسے کو بھی اللہ کے رسول نواز رہے ہیں، انعام سے نواز رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول آگے بڑھے. سراخا رضی اللہ عنہ جنگ حنین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر مشرف با اسلام ہوئے اور صحابہ اکرام کی نورانی جماعت میں داخل ہوئے. اس واقعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا کسی مجبوری کے تحت نہیں تھا. لوگ سمجھ رہے ہیں مجبوری ہے، یہ حضور اللہ کا منشا تھا. بھئی اگر کنکری مٹی لے کر، اگر مٹی سے ایک مٹی خاک سے لوگ بے ہوش ہو سکتے ہیں تو کیا حضور ان کے دلوں کو نہیں موڑ سکتے تھے؟ مکے میں رہ کر ہی حضور ان کے سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتے تھے؟ جس کو پلٹ کر دیکھے تو جو ہے اونٹ سواری جو ہے زمین پر دھس سکتی ہے، تو کیا سارے قوم کو اگر غصے سے گھور لیتے تو پوری قوم برباد نہیں ہوتی؟ ضرور ہو جاتی. حضور اختیار والے تھے. کیسے اختیار والے ہیں؟ اللہ کے رسول کا اختیار دیکھتے جائیے. سونا مرد کے لیے حرام ہے نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جس کو حلال کر دیا وہ کسی کو وہ قیامت تک اس کے لیے حلال ہے. یعنی حضور جس کو اختیار دیا، مردوں کے لیے سونا کے زیورات پہننا حرام ہے، لیکن شریعت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے. حضور جس کو حرام بولے اس کے لیے حرام، جس کو حلال بولے اس کے لیے حلال. یہ اختیار حضور کا معلوم ہوتا ہے کیسے اختیار والے رسول تھے. تو سراخا کے لیے کنگن جائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے، ساری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن حضور کے لیے، حضرت سراخا کے لیے. پھر اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جاری رہا. سفر کے یعنی مہینے میں آپ نکلے تھے. پھر ربیع الاول میں اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں پہنچے. پہلے 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یہی آ پہنچے. اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے. آپ بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حضرت صحابہ کرام کے ساتھ وزنی پتھر اٹھا لاتے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے چھوڑ دے، ہم اٹھا لیں گے.
تو ارشاد فرماتے تم ایسا کوئی اور پتھر اٹھا لو اور خود ہی اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر عمارت میں لگا جاتے ہیں. اللہ اکبر. سادگی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی شاگرد ایسے ہے اشارہ کرے تو جان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن مسجد کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہاں پر دیکھیے حضور کا اختیار دیکھیے, اس مسجد کی تعمیر ہوتی رہی 14 دن غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے مسجد قباء میں. اس کے بعد پھر 3 یا 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ. اب دیکھیے اس مسجد کی بنیاد جس کے پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے, کہیں مکے سے آنے والے مایوس نہ ہو. اور اللہ کے رسول جب مکے سے نکل رہے تھے تو کعبے کو کہہ رہے تھے, اے کعبہ یقیناً تو عظمت والا ہے, یہاں پر ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر, لیکن پھر بھی میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر مکے والے اگر مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کعبے کو, خانہ کعبہ کو کہہ رہے ہیں, کعبے کی عمارت کو کہہ رہے ہیں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. تو پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کو نہیں دیکھا. دین کا کام کرنا ثواب عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے. ہم پر لازم ہے دین کو پھیلانا. یہ بھی ایک حصہ ہے حضور کی آمد کا, حضور کے میلاد کا, یہ بھی ایک حصہ ہے. حضور کی سیرت سنائی جائے, حضور کی سیرت سنائی جائے. یہاں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے, یقیناً مکے میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے. ہر عمل کا ثواب 1 لاکھ گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن حضور نے مکے کو چھوڑا ہجرت کے دین کے پھیلانے کے لیے. پتا چلا عبادت سے کہیں زیادہ دین کا کام کرنا بڑا کام ہے. حضور نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھنا 50 نمازوں کا ثواب ہے, 50 درجے زیادہ ثواب ہے. لیکن یہاں مکے میں 100 یعنی 1 لاکھ کا 50,000 نماز وہاں پر مکے میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے. 1 لاکھ ثواب زیادہ ہے دیگر علاقوں سے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا. تو کس کو پریفرنس دیا؟ دین کے کام کو, تبلیغ کے کام کو. تو دین پھیلانا اتنا عظیم ہے, تو یہ ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. یہ بچوں کا بیٹھنا, لوگوں کا یہاں پر سماعت کرنا, اتنا عظیم کام ہے یہ. آپ اندازہ کریں حضور نے کس کو پریفرنس دیا, کس کو ترجیح دیا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں 2 گروپ تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. کچھ لوگ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, ذکر اپنی انفرادی ذکر کر رہے تھے. کچھ لوگ اجتماعی طور پر بیٹھے تھے, دین کی باتیں کر رہے تھے, سیکھ رہے تھے دین. تو حضور خود نکل کر ان جماعت میں جا کر بیٹھ گئے, بیٹھ کر بڑے خوش ہوئے. اس سے پتا چلا کہ انفرادی عبادت یقیناً خالص اللہ کی عبادت کرنا اور چیز ہے, لیکن اجتماعی طور پر دین کا پیغام پہنچانا, دین کا کام کرنا, حضور نے اس کو پسند فرمایا. حضور اپنے آپ کو اس میں شامل کرے جس میں دین کا کام ہو رہا ہے. تو پتا چلا یہ ہمارا جو درس ہو رہا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے, دین کے پھیلانے کے لیے, حضور کی سیرت کو عام کرنے کے لیے. آپ تک حضور کے ایک یعنی یہ راز کی باتیں جو بتائی جا رہی, سیرت تو سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس سے ہم کو نتیجہ کیا ملتا ہے, سبق کیا ملتا ہے, اس کی طرف توجہ کریں. حضور نے تبلیغ کے کام کو اہمیت دی, تبلیغ کے کام کو پریفرنس دیا. تو اسی لیے فرمایا بلیغوا عنی ولو آیا, میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ تمہیں ایک بات مل جائے. تو دین کا کام پھیلانا اتنا اہم ترین ہے. حضور نے فرمایا اس امت کی شان اللہ نے بیان فرمائی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا, بھیجا گیا. کئی کے لیے؟ تم دین کا اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ ہے مسلمانوں کی پہچان. تم جہاں کہیں رہو, اگر یہ کام کو تم چھوڑ دو گے تم پر عذاب آئے گا, تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر یہ کام چھوڑ دو گے. تبلیغ کا کام کبھی نہ چھوڑے. باپ کی حیثیت سے باپ اپنے بچوں کو جو معلم ہو, تبلیغ عام کرے بچوں کے درمیان. اسی طرح بحیثیت شوہر اپنے بیوی کو تعلیم دے, بحیثیت بھائی اپنے بہن کو تعلیم دے, بحیثیت بیٹا اپنے ماں باپ کو تعلیم بڑے حسن خوبی کے ساتھ تعلیم دے. تم ہر جگہ مبلغ ہو, ہر اعتبار سے تم یہ حق کا پیغام پہنچاتے رہو. آج جو معجزات سنے آپ پر ذمہ داری ہے, ہم پیغام پہنچا دیے. ہر بچے کی ذمہ داری ہے, ہر جتنے حاضرین یا جمع ہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس کام کو آگے پہنچائیں, دوسروں تک پہنچائیں.
اللہ کے رسول نے کیسی مصیبت سے دین کو ترویج دینے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کیسی مصیبتیں برداشت کی، کیسے یعنی صعوبتوں کو برداشت کیا، تب جا کے دین ہم تک ملا۔ آج ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن آپ اگر وہ دور کو دیکھیں گے، سنہرے دور کو، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑتا۔ پہلے لوگوں کو جا کر یعنی علماء کم ہوا کرتے تھے، لوگ دور دور سے آ کر ان کے پاس علم حاصل کرتے۔ آج موقع بہترین ہے، ایک مسجد عالیشان مسجد ہے، یہاں پر بچوں کو بلایا جا رہا ہے، اپنے گھروں کے قریب ہے، لیکن پہلے لوگ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو جاتے، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جاتے، جا کر وہاں علم حاصل کرتے۔ لیکن آج سہولتیں مہیا ہے، آسان ہے، تو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے سے برائیوں کو دور کریں۔ دین ایسے ہی نہیں مل گیا، اتنی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس دین کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، اور اللہ نے جو نعمت ایمان کی عطا فرمائی اس کی قدر کریں، اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ سے دعا کرتے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا سچا پکا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت ہے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔